الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء مع الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین اعظام، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ ہمیں بجا طور پر اپنے پروردگار عالم کا، اپنے الہ حقیقی کا، اپنے خالق کا، اپنے مالک کا، اللہ رب العزت جل وعلا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ربی ذوالجلال نے ہمیں اس زمانے میں پیدا فرمایا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کا اعلان کرنے میں، اپنے نبی پر ایمان و یقین رکھنے میں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنے میں، نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں، عبادات کرنے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم جہاں چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، اپنے اللہ کا نام، اپنے اللہ کی توحید کا اعلان کر دیتے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں، نعرے تکبیر لگاتے ہیں، اپنے نبی کی رسالت کا ڈنکا بجاتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی خطر ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی دکھ ہے، نہ کوئی درد ہے۔ کبھی وہ زمانہ تھا کہ مسلمان کہلوانا ہی اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف تھا۔ ابتدائے اسلام میں اللہ تعالیٰ جل وعلا پر ایمان لانا اور میرے نبی پر ایمان لانا از حد زیادہ مشکل تھا۔ جو بندہ مسلمان ہو جاتا تھا، کفار اسے تختہ مشق بنا لیا کرتے تھے۔ آپ نے بارہا سنا کہ حضرت سیدنا بلال کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے ایک صحابی ہیں، جو مشہور حضرت زید بن حارثہ نہیں ہے اور زید ہیں، میرے نبی کے صحابی ہیں۔ زمانہ تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک دن کا ذکر ہے، یہ اپنی قمیض اتارے صرف تہمت پہنے ہوئے بیٹھے تھے، حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاروق اعظم نے ان کی پشت انور کو دیکھا اور فرمان لگے کہ زید، آج تک ایسی پشت میں نے کبھی کسی کی نہیں دیکھی، یعنی جس طرح تیری پشت کا حال ہے میں نے آج تک ایسی پشت کبھی کسی کی نہیں دیکھی۔ تو حضرت سیدنا زید نے جواباً عرض کیا، عمر تم تو ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، سرداران مکہ میں سے تمہارا شمار ہوتا تھا، یعنی اپنے اپنے قبیلے کے سردار۔ قبائلی سسٹم تھا، ہر قبیلے کو ایک نہ ایک عہدہ دیا ہوا تھا۔ تم تو سرداران مکہ میں سے ایک تھے اور میں ایک عورت کا غلام تھا۔ مجھے تیر تلوار نیزے بھالے بنانا آتے تھے۔ میری آقا نے جو میری مالکہ تھی اس نے مجھے حکم دیا تھا کہ تیر تلواریں وغیرہ نیزے بھالے وغیرہ بنا کے بیچ اور اس کی رقم مجھے لا کے دے۔
میں اس کے حکم پر لوہا گرم کر کے اس کی تیر، اس کی تلواریں، اس کے نیزے، بھالے، چھریاں، یہ لوہے کے اوزار، لوہاروں کا کام میں کیا کرتا تھا۔ رسول رحمت نے اعلان نبوت فرمایا، میں دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا، میں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ میری مالکہ کو، میری آقا کو پتہ چلا، وہ سخت سیخ پا ہو گئی، بہت غصہ میں آ گئی۔ اس سے مجھے کہا کہ میرے پوچھے بغیر میرا غلام ہو کر، میں نے تجھے مول خریدا ہوا ہے، زر خرید غلام ہے تو میرا، مجھے پوچھے بغیر تو کس طرح ایمان لے کے آیا؟ تو میں نے کہا کہ مجھے ان کا دین پیارا لگتا ہے، مجھے ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اس لیے میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا۔ میری مالکہ نے مجھے حکم دیا کہ خبردار، تو نے نہ کلمہ اس کا پڑھنا ہے، نہ اس کے رب کو رب ماننا ہے، تو نے لات اور عزیٰ کو ماننا ہے۔ میں نے انکار کر دیا۔ پھر اس کا عمل کیا ہوا کرتا تھا، وہ روزانہ آتی تھی، میں لوہے کو گرم کر کے تیر، تلوار، نیزہ، بھالا وغیرہ بنانا چاہتا تھا۔ لوہا آگ میں، بھٹی میں پوری طرح گرم ہوتا، وہ سنی، پلاس وغیرہ سے اس کو اٹھاتی، مجھے کہتی مانتا کہ نہیں مانتا؟ میں انکار کرتا، وہ لوہا میرے سر پر رکھ دیتی۔ آگ کی تپش سے میں بے ہوش ہو جاتا۔ میں جب ہوش میں آتا تو اپنے دوسرے غلاموں کو حکم دیتی، بھٹی کے سارے کوئلے نکالو۔ کوئلے نکال کر زمین پر رکھ پھیلا دیے جاتے اور مجھے پکڑ کر ان کے اوپر لٹا دیا جاتا۔ میرے جسم سے نکلنے والے خون، چربی اور پانی سے وہ کوئلے بجھ جاتے۔ میں تڑپتا، میرے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا۔ جب وہ کوئلے بجھ جاتے، مجھے اٹھا کر ایک طرف رکھ کے نئے کوئلے دہکا کر اس کے اوپر لٹا دیا جاتا۔ میری پشت پر وہ جلنے کے نشانات ہیں۔ میں نے سب برداشت کر لیا مگر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا۔ رب فرماتا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالی ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، میرا اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان کی زیارت کے لیے میرے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ کون وہ پاک باز لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کی راہ میں اتنا ستایا گیا مگر انہوں نے معمولی حسابے اپنے ایمان میں لغزش نہ آنے دیا، مضبوطی۔ ثم استقاموا، وہ ٹٹ گئے، ظلم و ستم کی آندیاں چلیں، طوفان آئے، پہاڑ ٹوٹے، جو کچھ بھی ہو گئے، بس وہ ڈٹ گئے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے تشریف لاتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور کوئی خوف و غم نہ کرو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، ہم تم کو جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں۔ التی کنتم توعدون، وہ جنت جس کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا ہے، ہم تمہیں جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں۔ ان پاک باز لوگوں نے جنہوں نے اللہ رب العزت جل وعلا کی رضا کی خاطر، میں یہاں درمیان میں ایک جملہ کہوں گا، بعض اوقات بعض نعت خوان قسم کے حضرات کہہ رہے ہیں کاش میں حضور کے زمانے میں ہوا ہوتا، میں ایسے کرتا ایسے کرتا ایسے کرتا۔ شکر ادا کر تجھے وہ مصیبتیں نہیں آئیں جو ان کو آئیں تھیں۔ اسی لیے میرے نبی فرمایا کرتے تھے کہ خبردار میرے صحابہ کا جب ذکر ہو اپنی زبان کو لگام دے کے رکھا کرو، تم نہیں جانتے انہوں نے مصیبتیں کتنی برداشت کی ہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے جنہوں نے مصیبتیں برداشت کی، ان میں ایک حضرت سیدنا عمار بن یاسر ہیں۔ آج 9 صفر المظفر آپ کا یوم شہادت ہے۔ آج کے دن حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا گیا تھا، آپ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختصر سا یہ خاندان تھا۔ ان کے اباجی حضرت یاسر دوسرے ملک سے آئے تھے، ان کے یہ 4 بھائی تھے آپس میں، حضرت یاسر، ان کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا، یہ اپنے بھائی کی تلاش میں مکہ مکرمہ میں آئے تھے۔ ان کے 2 بھائی واپس چلے گئے، حضرت سیدنا یاسر تنہا یہ مکہ مکرمہ میں رہ گئے، یعنی یہ واپس نہیں گئے۔ ان کو یہ علاقہ، یہ ماحول پسند آیا، انہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ میں اسی شہر میں رہوں گا، تم چلے جاؤ۔
اب حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا ان کے قبیلے کے، ان کی قوم کے کوئی افراد بھی مکہ مکرمہ میں نہیں تھے، یہ تنہا مکہ مکرمہ میں تھے، اور انہوں نے بنو مخزوم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا۔ بنو مخزوم قریش کی ایک شاخ، یعنی قریش کی بہت ساری شاخیں۔ قریش عربی میں بڑی مچھلی کو کہتے ہیں جو چھوٹی ساری مچھلیوں کو کھا جاتی ہے، جس کو اویل مچھلی کہتے ہیں۔ ان کو قریش، اس نام ان کا فخر تھا۔ قریش ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اتنا بڑا قبیلہ تھا کہ مکہ مکرمہ کے اکثر رہنے والے اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، یعنی مکہ مکرمہ کے اکثر باشندے قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، جس طرح ابو جہل لعین بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ قریشی کا قبیلہ تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے، یہ بھی قریشی کا قبیلہ تھا۔ سیدنا فاروق اعظم بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے، یہ بھی قریشی کا قبیلہ تھا۔ حضرت عثمان غنی بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، یہ بھی قریشی کا قبیلہ تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ اور میرے کریم آقا بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، یہ بھی قریشی کا قبیلہ تھا۔ یعنی یہ سارے قبائل قریشی کے تھے۔ بنو مخزوم ابو جہل جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ننہال کا قبیلہ، ابو جہل حضرت فاروق اعظم کا ماموں تھا، اس قبیلے کے ساتھ انہیں اپنے تعلقات قائم کر لیے۔ حضرت یاسر سے بنو مخزوم کی ایک لونڈی تھی حضرت سمیہ، اس زمانہ میں بازار سے انسانوں کو خرید کر لایا جاتا تھا، حضرت سمیہ کو بازار سے بنو مخزوم والوں نے خریدا ہوا تھا۔ حضرت یاسر کی شادی ان کے حلیف ہونے کی وجہ سے اس لونڈی کے ساتھ حضرت سمیہ کے ساتھ کر دی گئی، اور حضرت سمیہ کے بطن انور سے حضرت سیدنا عمار پیدا ہوئے۔ میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، ابھی مسلمانوں کی تعداد کا عدد 30 پورا نہیں ہوا تھا کہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر، حضرت سیدنا یاسر، ان کی بیوی حضرت سمیہ، یعنی بیٹے عمار ہیں حضرت یاسر کے، یاسر خود، ان کی بیوی سمیہ اور بیٹا عمار، یہ تینوں بار غیر ساتھ باب میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمار اس واقعہ کا ذکر کو یوں فرماتے ہیں کہ میری ماں میرے ابا دونوں دار ارقم میں آئے، دار ارقم میں رسول رحمت تشریف فرما ہوا کرتے تھے، حضرت فاروق اعظم ان کے بعد ایمان لائے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم جب ایمان لائے تو ایمان والوں کی تعداد کا 40 عدد پورا ہوا تھا، اور حضرت سیدنا عمار بن یاسر، سیدہ سمیہ، حضرت عمار، یہ سارے کے سارے جو ایمان لے کے آئے ہیں، تو ابھی مسلمانوں کی تعداد کا عدد 30 پورا نہیں ہوا تھا جب یہ ایمان لے کے آئے۔ کہ عدم دار ارقم میں آئے تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں موجود تھے۔ میرے ابا نے، یاسر نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، کس مقصد کے لیے آئے ہو، دار ارقم کے گرد گھوم رہے ہو؟ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ تو میرے ابا نے، یعنی یاسر نے کہا کہ ہم میرے نبی کا نام لے کر محمد صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں۔ صہیب کہنے کہ میں بھی انہی کی باتیں سننے کے لیے آیا ہوں، چلو چلتے ہیں۔ چنانچہ یہ سارے بارگاہ ساتھ باب میں حاضر ہوئے، میرے نبی کی باتیں سنی، اور یہ چاروں کے چاروں ہی شرف ایمان سے مشرف ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ گویا حضرت صہیب رومی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ، یہ ایک ہی وقت میں سارے کے سارے مسلمان ہوئے۔ ابھی مسلمانوں کی تعداد کا 30 عدد پورا نہ ہوا تھا جب یہ ایمان لے کے، سب کل ایمان والوں میں سے ہیں۔ میں قدر وضاحت کے ساتھ پہلے ایک بات بتا چکا ہوں تاکہ میری بات آئندہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو۔ حضرت سمیہ بنو مخزوم ابو جہل کے قبیلے کی غلام تھی، لونڈی تھی، اور حضرت سیدنا یاسر کا کوئی رشتہ دار مکہ میں نہیں رہتا تھا۔ چنانچہ کافروں نے ان پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ ظلم و ستم کیسے پہاڑ توڑے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ ابو جہل اور اس کے قبیلے والے ان کو بے تحاشا مارتے تھے، بہت زیادہ مارتے تھے۔ حضرت سیدنا عمار فرماتے ہیں، بارہا ہمیں پکڑ کر ہمارا سر پانی میں ڈبو دیا جاتا اور دیر تک ایسے رکھا جاتا۔
جب ہم بے ہوش مرنے کے قریب ہوتے ہوئے نکال کے کہا جاتا بتاؤ حضور کو چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے، ہم انکار کر دیتے، ہمیں مارا جاتا۔ ایک دن کا ذکر ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ان بزرگوں کو مارا جا رہا تھا، میرے کریم آقا رسول رحمت ان کے قریب سے گزرے اور آپ نے فرمایا اس برو یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ صبر والوں کے ساتھ تمہارے لیے جنت ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ جل وعلا صبر والوں کے ساتھ ہیں۔ میرے نبی نے ابشروا بالجنہ کی ان کو خوشخبری سنائی کہ میں تم کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ کفار ان کو سزائیں دیتے، ایذائیں دیتے، مگر یہ پاک باز ان لوگوں کو، کافروں کو یہ جواب دیتے ہماری جان جائے تو جائے، ہمارے ہاتھ سے دامن مصطفیٰ نہیں چھوٹے گا۔ ایک دن کا ذکر ہے، یہ خبیث ترین انسان ابو جہل، اس نے ان تینوں کو گھیرے میں لے رکھا تھا، حضرت یاسر کو، ان کی بیوی حضرت سمیہ کو، ان کے بیٹے حضرت عمار کو۔ مکہ مکرمہ کے بہت سارے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے گرد گرد جمع تھے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب کمینہ بندہ یہ دیکھ رہا ہو نا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری کمینگی کو دیکھ رہے ہیں، میرے ظلم و ستم کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کے کمینہ پن میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے، وہ بڑا کمینہ بن جایا کرتا ہے۔ یہ کمینے کی عادت ہوتی ہے، شریف و نفس تو معاف کرتا ہے، کمینے میں کمینگی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب لوگ دیکھ رہے تھے، ابو جہل نے ملاحظہ کیا، دیکھا یہ کہ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے ظلم و ستم کو، اور یہ جو میرے نوکر ہیں، میرے غلام ہیں، میرا کہنا نہیں مان رہے، تو میری تو توہین ہے اگر یہ میرا کہنا نہ مانے، میری تو بے عزتی ہے، لوگوں کے سامنے یہ میرا انکار کر رہے ہیں، میرا کہنا نہیں مان رہے۔ تو وہ غصہ میں آ گیا، ان کو بہت زیادہ مارا، بہت زیادہ مارا، اتنا مارا کہ حضرت سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا، ذرا چشم تصور میں ایک منظر لے کے آئیں کہ کسی خاتون کو آپ اچانک خبر دیں، وہ گھر پہ بیٹھی ہو سکون کے ساتھ، آپ اچانک خبر دیں کہ تیرے خاوند کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، اس بیچاری پر کیا گزرتی ہے؟ بعض تو بے ہوش ہو جائے گی، بعض کی حالت غیر ہو جائے گی، وہ شدت سے رونا، چیخنا، چلانا شروع کر دے گی، وہ باہر کو دوڑے گی میرا خاوند کہاں ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی حالت کیا، وغیرہ وغیرہ وہ پوچھے گی۔ سوچئے جس عورت کو یہ بتایا جائے تیرا خاوند اچانک فوت ہو گیا، اس کی حالت غیر ہو جاتی، تو جس کے سامنے اس کے خاوند کو قتل نہیں کیا گیا، تلوار مار کے سر نہیں جدا کیا گیا، فائرنگ کر کے شہید نہیں کیا گیا، ڈنڈوں سے، جوتوں سے، تھپڑوں سے اتنا مارا کہ وہ تڑپ کر واصل بے حق ہو گئے، اس عورت پر کیا گزری ہوگی، اس کی حالت کیا ہوئی ہوگی، اس بیٹے کا حشر کیا ہوا ہوگا جس کے باپ کو اس کے سامنے یوں قتل کیا گیا، بہیمانہ انداز میں قتل کیا گیا، جانوروں کی طرح اس کے ساتھ معاذ اللہ تعالیٰ ظلم کیا گیا، سلوک کیا گیا، تو اس کی حالت کیا ہوگی۔ حضرت سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا، آپ کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، آپ کا سر زخمی ہو گیا، سارا جسم لہو لہان تھا، آپ پڑے ہوئے تھے، شہید ہو چکے تھے۔ اب کافروں نے حضرت سیدہ سمیہ کو پکڑا اور کہا سمیہ اگر ہماری بات مانے گی تو ٹھیک ہے، وگرنہ تیرا حشر بھی وہی ہوگا جو تیرے خاوند کا ہوا ہے۔ حضرت سیدہ سمیہ اے رب کائنات تو ان پر اپنی بے شمار رحمتوں کا نزول فرما، ہماری ماں بہنوں بہو بیٹیوں کی عزت ان کے قدموں پر قربان۔ انہوں نے جواب دیا، ابو جہل کو عمر بن حشام اس کو کہا جاتا تھا، عمر اللہ کی قسم میں اپنی جان تو قربان کر سکتی ہوں، دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتی، جو تیرے جی میں ہے سو کر۔ خبیث سے زنات در تھپڑ ان کے چہرے پہ رسید کیا، منہ سے ناک سے خون بہنے لگا، پھر تھپڑ مارا، ظلم شروع کر دیا، سارا جسم لہو لہان ہو گیا، چہرہ سوج گیا، مگر آپ فرماتی تو جو چاہے ظلم کر لے، میں جان تو دے سکتی ہوں مگر ایمان کا سودا نہیں کروں گی۔ بہت مارا آپ کو، جسم لہو لہان کر دیا سارے کا سارا، دوسرے گنڈے بھی ٹوٹ پڑے تھے، جس کے ہاتھ میں جو آیا آپ کو دے مارا۔ حضرت سیدہ سمیہ بدستور یہی فرما رہی تھیں کہ میں اپنی جان تو قربان کر دوں گی، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑوں گی۔ ان بدبختوں نے ابو جہل لعین کے کہنے پر ظلم و ستم جو شروع کر رکھا تھا،
ابو جہل نے کہا ٹھہر جاؤ، اب مارنا بند کر دو۔ لوگوں نے خیال کیا سمیہ نوجوان ہے، خوبصورت ہے، شاید اس خبیث کے ذہن میں ان کے لیے کوئی جذبہ رحم پیدا ہو گیا ہے۔ بچہ قریب کھڑا عمار وہ رو رہا ہے، بلبلا کے رو رہا ہے، میری ماں کو نہ مارو، میرے ابا کو تم نے مار مار کیسے کرے، کیا قصور ہے میری ماں کا، کیا قصور ہے میرے ابا کا۔ ان ظالموں کو کوئی ترس نہیں آ رہا ہے۔ ابو جہل کے کہنے پہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، خیال کیا شاید اس کے ذہن میں کوئی اس کے لیے جذبات رحم پیدا ہو گئے ہوں گے، مگر اس خبیث انسان کا ذہن، شیطانی ذہن کوئی اور ہی تانا بانا بن رہا تھا۔ اسے حکم دیا 2 اونٹ لے کے آؤ، اس کے طویلے سے 2 اونٹ لائے گئے، اس کے غلام گئے 2 اونٹ لے کے آ گئے۔ لوگوں نے سمجھا جو عام طور پر غلاموں کا حشر کیا جاتا ہے، یوں ہی حشر کیا جاتا تھا کہ اگر کسی کا غلام اس کی نافرمانی کرتا، وہ اپنے غلام کو سزا دینا چاہتا تو دوسرے غلاموں کی موجودگی میں اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر زمین پہ پھینک دیتا، اس کے اوپر سے اونٹوں کو گزارتا، اس بیچارے کی ہڈی پسی ٹوٹ جاتی، وہ مر جاتا، دوسرے غلاموں کو کان ہو جاتے جی اس کی نافرمانی نہ کریں گے وگرنہ ہمارا بھی یہی حشر ہوگا۔ کوئی آئین نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی ضابطۂ اخلاق نہیں تھا، قبائلی سسٹم تھا، ہر قبیلے کا سردار جو چاہتا اپنے غلام سے سلوک کرتا، وہ اپنی بیوی تک کو قتل کر دیتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوا کرتا تھا، غلاموں کو ذبح کر دیتے جس طرح بھیڑ بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہ تھا، وہ کہتے میں نے خریدا جو چاہوں میں کروں، کوئی نہیں پوچھتا تھا، غلاموں پہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ سوچا کہ سمیہ کے ساتھ ایسے کیا جائے گا، مگر اس خبیث سے ایسے نہیں کیا۔ حضرت سمیہ کا پہ تشدد کیا، ان کو مارا پیٹا اور اٹھا کر زمین پہ پٹک دیا۔ 2 یا 4 گنڈوں کو حکم دیا اس کے بازو کو پھیلاؤ، بازو پہ کھڑے ہو جاؤ۔ 1 یا 2 گنڈے ادھر کے بازو پہ کھڑے ہو گئے، اسی طرح ادھر کے بازو پہ گنڈے کھڑے ہو گئے۔ دونوں اونٹوں کو حضرت سمیہ کے دائیں اور بائیں بٹھا دیا گیا، ایک اونٹ کے ساتھ حضرت سمیہ کا ایک پاؤں باندھ دیا اور دوسرے اونٹ کے ساتھ ان کا دوسرا پاؤں باندھ دیا۔ اب لوگوں کو پتہ چلا یہ خبیث کیا کرنا چاہتا ہے، اسی اونٹ سواروں کو کھڑا ہونے کا حکم دے دیا، اونٹ کھڑے ہو گئے، دونوں بازوں پر گنڈے کھڑے ہیں، دونوں ٹانگیں اونٹوں سے بندھی ہوئی ہیں، یہ خبیث درمیان میں نیزہ لے کے کھڑا ہوگا، سارا جسم لہو لہان ہے، درد کی ٹیسی اٹھ رہی ہیں، آپ بے چین ہیں۔ اس خبیث سے کہا سمیہ آخری وارننگ دے رہا ہوں، اگر تو میری بات مان جاؤ گی جان بچ جائے گی، اپنا خیال نہیں تو نہ صحیح اس بچے عمار کا خیال کرو، نہ اس کا باپ ہوگا نہ اس کی ماں ہوگی، نہ تایا چاچا نہ نانا دادا نہ ماموں نہ خالہ نہ پھوپھی، کوئی بھی اس کا نہیں ہے، یہ بازاروں میں رولنے کے لیے، یہ بازاروں میں خوار ہونے کے لیے باقی رہ جائے گا، جس کا جی چاہے گا کان پکڑ کر اپنا غلام بنا لے گا، جو جی چاہے گا اس کے ساتھ کرے گا۔ سمیہ اگر اپنا خیال نہیں اپنے بچے کا خیال کر، دیکھ میں سردار مکہ ہونے کی حیثیت سے میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اگر تو میرا کہنا مان لے گی، اللہ کی توحید کا اعلان چھوڑ دے گی، نبی رحمت کے دامن کرم سے علیحدگی اختیار کر لے گی، کوئی بھی سردار مکہ تیرے ساتھ شادی کر لے گا، غلام نوکر چاکر تیری خدمت کے لیے حاضر ہوں گے، سونے چاندی کے انبار تیرے قدموں میں لگا دیے جائیں گے، ملکہ کی طرح تو زندگی بسر کرے گی۔ اگر کہنا نہیں مانے گی تو جو میں کرنا چاہتا ہوں تیرے علم میں ہے، تیرے پاؤں اونٹوں سے بندھے ہوئے ہیں، میں تجھے چیر کے رکھ دوں گا۔ اے اللہ تعالیٰ تم پہ بے شمار رحمت نازل فرما۔ ان کا جواب کیا تھا؟ اے عمر بن حشام یہ ایک جان ہے، رب کعبہ کی قسم 1000 جانی ہو تو ایک ایک کر کے حضور کے قدموں پہ قربان کر دو۔ میں ساری جانیں قربان کر دوں گی، دامن مصطفیٰ کریم کو نہیں چھوڑوں گی۔ اور پھر چشم فلک نے وہ عجیب منظر دیکھا، ایک اونٹ دائیں جانب چل پڑا، دوسرا اس کے اشارے پہ بائیں جانب چل پڑا، اس سے نیزہ مارا، سیدہ سمیہ کو 2 حصوں میں چیر کے رکھ دیا گیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی، ان کے خاوند حضرت یاسر اسلام کے پہلے شہید تھے۔ اب حضرت سیدنا عمار باقی رہ گئے ہیں، کافروں نے ان کو پکڑ لیا، ان پہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، تختہ مشق بنا لیا۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے عمار تیری ماں بھی قتل ہو گئی،
تیرا باپ بھی قتل ہو گیا، اب تیری باری ہے۔ آنکھوں کے سامنے دونوں کو شہید کیا گیا تھا، حالت بڑی غیر تھی، بہت مارا ان کو، بہت مارا۔ کہنے کہ مان جا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو تم کہتے ہو میں مان لیتا ہوں۔ ابو جہل بولا بڑی عقل مندی کا ثبوت تو نے دیا، اپنی جان بچا لی۔ تیری ماں نے بے وقوفی کی، تیرے ابا نے بے وقوفی کی، تو عقل مند رہا، ٹھیک ہے تو نے ہماری بات مان لی ہے، جا ہم نے تجھے آزاد کر دیا، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ کفار چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو، یہ لاشیں یہی پڑی تھیں۔ حضرت سیدنا عمار روتے ہوئے میرے نبی کے دربار میں آ گئے، دائیں بائیں نہیں گئے، کسی کافر کے گھر نہیں گئے، کسی کی پناہ نہیں لی، میرے نبی کے دربار میں آ گئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم معلوم نہیں میرا اب ایمان باقی ہے کہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ ظالموں نے مجھے مارا تھا، مجھے پیٹا تھا، ظلم و تشدد کیا تھا، یا رسول اللہ میں نے مجبور ہو کر وہ کلمہ کہہ دیا جو انہوں نے کہا تھا، آپ بتائیے میرا ایمان بچ گیا کہ میں کافر تو نہیں ہو گیا، میں گناہ گار تو نہیں ہو گیا؟ میرے دل میں وہ بات نہیں تھی جو میری زبان پر تھی۔ یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، ارشاد فرمائیے میں ایمان والا ہوں۔ میرے نبی نے ابھی جواب نہ دیا تھا کہ رب کائنات نے جبریل کو بھیج دیا۔ جبریل نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میرا اللہ اعلان فرماتا ہے اے میرے محبوب مکرم عمار کے ایمان کی گواہی میں رب دیتا ہوں۔ یہ کامل الایمان ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ میرے کریم آقا رسول عربی کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو حضرت عمار میرے کریم آقا سے پہلے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آ چکے تھے۔ میرے نبی نے جو سب سے پہلی مسجد بنائی ہے وہ مسجد قباء ہے، اس کا مشورہ بھی حضرت عمار نے دیا تھا اور اس کی ابتدا بھی حضرت عمار نے ہی کی تھی۔ ہوا یوں تھا، میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن چاشت کے وقت، یعنی پہلا وقت جو اشراق کا ہوتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، اور جب سورج خوب طلوع ہو کے اوپر آ جاتا ہے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بعد، تو اس کو ہم پنجابی میں شاہ ویلا کہتے ہیں۔ دوپہر سے پہلا حصہ، اس کے بعد دوپہر ہوتی ہے، پہلا پہر ہوتا ہے، دوپہر دوسرا پہر ہوتا ہے، عصر کا وقت سے پہر تیسرا پہر ہوتا ہے، جو پہلا پہر ہوتا ہے وہ نماز چاشت کا وقت۔ میری کریم آقا اس وقت مسجد قباء شریفہ میں تشریف لائے تھے پیر کے دن، پیر منگل بدھ جمعرات حضور قباء میں تشریف فرما رہے تھے، اور جمعہ کے دن میرے کریم آقا قباء سے مدینہ طیبہ کی جانب آئے تھے۔ دوپہر کا وقت راستے میں ہوا تھا اور حضور نے راستے میں نماز جمعہ پڑھی تھی، جہاں جمعہ کی نماز پڑھی تھی وہ جگہ آج مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے۔ بہرحال حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ سالت باب میں حاضر ہوئے جب میرے نبی قباء شریفہ میں تشریف لائے تھے، تو حضرت عمار نے جو پہلے سے مکہ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آ چکے تھے، حضور نے اجازت دے دی صحابہ کو ہجرت کرنے کے، یہ آ چکے تھے۔ حضرت سیدنا عمار نے اپنے ساتھیوں سے کہا حضور دھوپ میں بیٹھے ہیں، اس کے لیے سائبان بنا دیجیے۔ چنانچہ سب نے مل کر سائبان بنایا، یہی سائبان بعد میں مسجد قباء کہلوائی ہے۔ جو حضور کے لیے وہ سائبان بنایا گیا تھا، یہی جو سائبان مسجد قباء کہلوائی ہے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، مسجد نبی شریفہ کی تعمیر کا آغاز کیا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وقت جمعے کے دن ذرا کم ہوتا ہے۔ سہیل اور سہل نامی دو بچوں سے زمین خریدی گئی 40,000 درہم میں، سیدنا صدیق اکبر نے زمین خرید کر بارگاہ سالت باب میں پیش کی۔ مسجد نبی شریفہ کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ سارے صحابہ میرے نبی سے بڑا پیار کرنے والے ہیں، مگر ہر ایک کا انداز جدا گانا ہے، اپنا اپنا انداز ہے، اپنا اپنا انداز ہے۔ مسجد نبی شریفہ کی تعمیر شروع ہوئی تو جہاں دوسرے لوگ پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے تھے مسجد کی بنیادیں اور دیواریں بنانے کے لیے، میرے نبی بھی پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ نبی دائماً ابدا۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ بار بار اصرار کیا، گزارش پیش کی، یا رسول اللہ آپ پتھر نہ اٹھائیں، ہم نوکر کس لیے، ہم آپ کے غلام خود پتھر اٹھائیں گے، آپ پتھر نہ اٹھائیں۔
راوی فرماتے ہیں رسول رحمت کی یہ حالت تھی کہ تامہ شیفہ زیب تن فرما رکھا تھا، کرتا شیف نہیں پہنا ہوا تھا، کام کرتے ہوئے کرتا شیف اتار کے رکھا ہوا تھا، بعض اوقات چادر زیب تن فرما لی، جس طرح احرام کی چادریں ہوتی ہیں، دو چادریں پہن لیتے تھے، ایک تہمت کے طور پر اور ایک کرتے کے طور پر، اور کبھی کرتا یا جبہ یوں زیب تن فرما لیا کرتے تھے۔ سرکار نے یہ جبہ یا کرتا شیفہ نہیں پہنا ہوا تھا، صرف تہمت تھا۔ راوی فرماتے وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ میں نے دیکھا تھا کہ میرے کریم آقا کے شکم انور پر اور سینے انور پر مٹی لگی ہوئی ہے، پتھر اٹھانے کی وجہ سے، پتھر یوں اٹھا کے لاتے تھے۔ صحابہ نے بہت اصرار کیا، بار بار اصرار کیا، یا رسول اللہ آپ کام نہ کریں، آپ نہ پتھر اٹھائیں۔ ایک جگہ میں ایک بات کہوں گا، اگر مسجد بن رہی ہو نا تو آپ بھی تھوڑا سا دستی طور پر، فزیکل طور پر خود بھی کام کر لیں کہ مسجد کی اینٹیں اٹھانا میرے نبی کی سنت ہے، مسجد کی تعمیر میں عملی طور پر حصہ لینا میرے نبی کی سنت ہے۔ بدن کو گرد و غبار لگ جائے کوئی بڑی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ سے ہی ایمان والے کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، صحابہ نے بار بار اصرار کیا، مگر میرے کریم آقا نے ان کی گزارش کو شرف قبول سے نہیں نوازا۔ فرما رہے تھے کہ میں بھی ثواب چاہتا ہوں۔ دراصل میرے نبی قیامت تک کے لیے ایک آئین، ایک قانون بنا رہے تھے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے اندر ہمارے محبوب مکرم کی مبارک زندگی ایک مینارہ نور ہے، کامل ترین نمونہ ہے۔ دیکھو وہ خود کو چودھری بنا کے نہیں بیٹھ جاتے، ہم تو مسجد کی صفیں بچھانے سے گریز کرتے ہیں، مسجد کی صفائی کرنے سے ہم پرہیز کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا کر دیں، ہم چودھری ہیں، صفیں کیسے بچائیں؟ اوے بچھاؤ لڑکے صفیں، کر صفائی تو نہیں۔ میرے نبی نے خود کام کر کے بتایا کہ مسجد کی خدمت کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ میری کریم آقا بدستور عمل فرماتے رہے۔ حضرت عمار نے دیکھا کہ حضور سید کون و مکان اینٹیں اٹھا رہے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں، اینٹیں تو نہیں تھی، پتھر اٹھا رہے ہیں۔ سرکار کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا، مگر میرے کریم آقا نے ان کی گزارش کو قبول نہیں فرمایا ہے۔ ان کے ذہن میں ایک ترکیب ہے، یہ دو دو پتھر اٹھانے لگے، یہ دو دو پتھر اٹھانے لگے۔ میرے کریم آقا کے قریب سے گزرے، حضور بھی پتھر اٹھا کے رہے، دو پتھر اٹھائے، یہ بھی اٹھا کے، وہ مشکل تمام اٹھا کے لا رہے ہیں۔ ویسے ماشاءاللہ تنمت جوان تھے، دراز قد تھا ان کا، لمبے قد والے تھے، کندمی رنگ تھا ان کا، دو دو پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ دو دو پتھر اٹھا کے حضور کے قریب سے جان بوجھ کے گزرے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ ملاحظہ فرما رہے ہیں میں دو دو پتھر اٹھا رہا ہوں؟ میں ہاں عمار تم دو دو پتھر اٹھا رہے ہوں؟ میں بولا کیوں اٹھا رہا ہوں بتا؟ عرض کیا یا رسول اللہ ایک اپنی طرف سے اٹھا رہا ہوں اور ایک آپ کی طرف سے اٹھا رہا ہوں۔ آپ نہ اٹھائیں، آپ نہ اٹھائیں، ایک اپنی طرف سے اٹھا رہا ہوں اور ایک آپ کی طرف سے اٹھا رہا ہوں۔ کتنی محبت ہے ان کے دل میں۔ میرے کریم آقا نے ان سے پیار فرمایا، ان کے سر سے مٹی کو جھاڑا، اپنے سینہ انور کے ساتھ لگایا اور فرمایا میں تجھ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، باغی گروہ تجھ کو شہید کرے گا۔ میرے نبی نے اس وقت ان کو یہ بشارت سنا دی اور یہ بھی بتا دیا آخری تیری خوراک دودھ ہوگا، جو آخری چیز تو پیے گا نا دنیا کی وہ دودھ ہوگا، اس کے بعد تو آب کوثر سے سیراب ہوگا۔ یعنی دنیا میں دودھ پیے گا، اس کے بعد تو مرتبہ شہاد پا کے آب کوثر سے سیراب ہوگا۔ تو آج کے دن 9 صفر مظفر کو حضرت علی المرتضیٰ کی فوج میں حضرت عمار بن یاسر شامل تھے، حضرت معاویہ کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، اور آج کے دن 9 صفر مظفر کو حضرت عمار بن یاسر نے دودھ پینے کے بعد میدان جنگ میں گئے تو اللہ کی قسم اٹھا کے فرما رہے تھے اب میں شہید ہو جاؤں گا، مجھے پتہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا تیری آخری خوراک دودھ ہوگی، وہ میں نے پی لیا ہے۔ چنانچہ آج کے دن آپ مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ان لوگوں کی مبارک زندگیاں ہمارے لیے مینارہ نور ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سرشان گرامی قدر کی مزاق ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، پھر ان کے پاؤں میں لغزش نہیں آئی، پھر وہ ڈگمگائے نہیں ہے، ڈٹ گئے ہیں، ثم استقاموا، پھر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا
ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور ان کو اللہ کی جانب سے جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ محترمی، حق یہی ہے کہ نبی کی غلامی اسی طرح ادا ہوتی ہے۔ حق غلامی یوں ہی ادا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ایمان والے کے پاؤں میں لغزش آ جائیں۔ ایمان اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے کہ خواہ میری جان چلی جائے، میرا سب کچھ قربان ہو جائے، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ رب العزت جل وعلا اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ہمیں زندہ رکھے تو حضور کی اور اپنی محبت میں، ہمیں موت آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، قیامت کے دن اٹھیں تو اللہ کی رحمت کا، میرے نبی کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔